آیات میں ہے کہ انک لا تسمع الموتى، حتی مردہ کہا گیا ہے، پیغمبر سے خطاب ہے، انک لا تسمع الموتى، اے ہمارے حبیب تو مردوں کو اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس مرنے کے یہ معنی، یعنی کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کہیں کسی قبرستان میں جا کے وہ بات کر رہے تھے اور خدا نے اس سے کہہ دیا ہو کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، نہ، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ شاید قبرستان والے سن بھی لیتے ہیں۔ یہ جو جیتے جاگتے مردے ہیں، چلتے پھرتے مردے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انک لا تسمع الصم، انک لا تسمع الموتى، یعنی مردوں کو اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہو، یعنی حقائق ایمانی ان کے وجود سے خارج ہو چکے ہیں، لہذا مردہ ہے یہ۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، عیب اور کمال جسمانی بھی عیب و کمال ہوتے ہیں، عقلانی عیب و کمال بھی ہوتے ہیں، روح کے عیب و کمال بھی ہوتے ہیں۔ وہ روح کے عیب و کمال جو قرآن میں جتنی باتیں کی گئی ہیں، یہ اندھے ہیں، نابینا ہیں، مثلا گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ جو باتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، اس سے مراد مادی اعتبار سے بہرے یا نابینا ہونا نہیں ہے، بلکہ حقائق ایمانی کو نہ سمجھنے کے اعتبار سے، حقائق ایمانی کو نہ دیکھنے کے اعتبار سے، حقائق ایمانی کو نہ سننے کے اعتبار سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نہیں کہ وہ مادی طور پر بہرے تھے یا گونگے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ ایک قرآن کی ایک آیت میں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور خدا کے پاس وہ ہیں کہ جو الصم البکم، بہرے اور گونگے ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کیڑوں کے لیے کہا گیا خدا نے؟ کیڑے مکوڑوں کے لیے کہا ہے خدا نے؟ نہیں، انسانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ انسانی شکل میں ہے لیکن خاصیت کے اعتبار سے کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ قرآن مجید میں یوم لا ينفع مال وبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس میں دنیا میں کمایا ہوا مال یا جو اس کی اولاد ہے، نہ مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم۔ سلیم یعنی کیا؟ سالم دل، جس میں بیماری نہ ہو۔ قرآن مجید میں دلوں کی بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل بیمار ہے، ان کے دل بیمار ہیں اور خدا اس کی بیماری کو اور بڑھا دے۔ یہ بیمار دل کون ہے؟ جو پیغمبر کو اپنا جیسا فرد سمجھتے تھے اور اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو لوگ پیغمبر کو اپنا جیسا ایک فرد سمجھتے ہوں اور اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ ہیں بیمار دل لوگ، اور قیامت میں یہ بیمار دل لوگ نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ نجات پانے کے لیے قلب سلیم چاہیے، دل سالم ہو۔ میں نے عرض کیا جس طرح سے جسم سالم ہوتا ہے، جس طرح سے عقل سالم ہوتی ہے، روح اور قلب بھی سالم ہوا کرتا ہے۔ معیار یہ ہے روح اور قلب کا سالم ہونا۔ یہ پورا اسلام اسی لیے ہے کہ اس روح اور قلب کو سالم بنایا جا سکے۔ جس طرح سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، یقین کر لیں روحانی اور معنوی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے بدنی بیماریوں کے لیے، اسی طرح روح اور معنوی بیماریوں کو برطرف کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، پیغمبر
وہ طبیب ہیں، وہ معالج ہیں جو اپنے طب کو لے کے امت کے پاس چل رہے ہیں کہ کوئی بیمار ہے تو آ جاؤ میں تمہارا علاج کر دوں. طبیب دوار بطبہ، پیغمبر طبیب ہیں، قرآن کے بارے میں ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں وہ آیتیں نازل کی ہیں کہ جو شفا ہیں اور رحمت ہیں مومنین کے لیے. اگرچہ یہ بھی ممکن ہے، میں نفی نہیں کرتا ہوں، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کی آیتیں بدنی بیماریوں کے لیے بھی علاج ہوں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن مقصود بدنی بیماریاں نہیں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالمین اس قرآن سے نقصان ہی اٹھا سکتے ہیں، فائدہ ان کو کچھ نہیں مل سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیغمبر اکرم نے جو فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اگر ظالم ہے تو اس کے لیے خسارہ ہے، نہ شفا ہے نہ رحمت، خسارہ ہے. پس قرآن یعنی انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کچھ کے لیے قرآن فائدہ مند ہے، کچھ کے لیے قرآن باعث ضرر اور نقصان ہے. بالکل اسی طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ کچھ کے لیے وہ رحمت ہے اور کچھ کے لیے باعث عذاب اور زحمت. بالکل. یا رسول اللہ. اچھا، ایک چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، نہیں چاہیے، چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، خوب توجہ رکھیے گا. میرے اس بیان سے آپ یہ نتیجہ نہ لے لیں کہ قرآن کی ہدایت میں فرق ہے، کچھ کے لیے کچھ ہدایت کرتا ہے، کچھ کے لیے کچھ اور. نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے. منتہا اس ہدایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے لوگ دو قسم کے ہیں. کچھ قرآن کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ قبول نہیں کرتے ہیں. جو قبول کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور جو اسے قبول نہ کریں تو خدا کی طرف سے ہدایت کے آنے کے بعد اس کو ٹھکرا دینا، یہ اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ وہ نقصان اٹھائیں اور ضرر اٹھائیں. ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سے حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت. ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین کچھ کے لیے امام ہے، کچھ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہیں. بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو سب جگہ برستی ہے، لیکن جہاں جہاں برستی ہے اس زمین کی خاصیت مختلف ہونے کی وجہ سے اس بارش کا اثر بھی مختلف ظاہر ہوتا ہے. اگر کسی گلستان میں پھولوں کے اوپر اگر یہ بارش برسے تو وہاں سے مہک اٹھتی ہے، خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی گٹر میں کسی گندگی کے اوپر بارش برس جائے تو وہاں سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بارش دو قسم کی ہے، کہیں پر خوشبو پیدا کرے کہیں بدبو پیدا کرے، ایسا نہیں ہے. بارش ایک طرح کی ہے، زمین کی خاصیت دو قسم کی ہے، کہیں سے خوشبو اٹھتی ہے کہیں سے بدبو اٹھتی ہے. تو انسان دو قسم کے ہیں، نہیں ہے کہ قرآن کی ہدایت دو قسم کی ہے، نہ، قرآن کی ہدایت یکساں ہے سب کے لیے. اس کو اگر فلسفے کی زبان میں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ نتیجہ اس وقت آتا ہے جب افاضہ اور قابلیت دونوں جمع ہو جائیں. افاضہ یعنی فیض پہنچانا، قابلیت یعنی اس فیض کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت. اگر کسی میں اس فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو اور اسے ہدایت ملے تو فوراً نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی میں قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو
تو وہ ہدایت اگرچہ آ جائے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. آئے گی ہدایت، آئے گی لیکن واپس جائے گی. تو اس کے نتیجے میں چونکہ ہدایت الہیہ آئی اور اس نے قبول نہیں کیا، لہذا وہ نقصان میں رہتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، اور ظالمین کو قرآن سے خسارہ ہی ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا. جس طرح سے ظالمین کو قرآن سے خسارہ ملتا ہے، ظالمین کو علی سے بھی خسارہ ہی ملتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ. ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا تقسیم حضرت کے ہاتھوں سے ہوگا، ایک معنی تو یہ ہے. لیکن ایک اور معنی بھی سمجھ میں آتا ہے. علی وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانوں میں جنت اور جہنم تقسیم ہو جائے گی. یعنی جو علی کو امام مانے گا، اس کی محبت میں رہے گا، اسے جنت ملے گی، اور جو علی کو امام نہ مانے اور اس کے بغض میں مبتلا ہو جائے گا، اسے جہنم مل جائے گی. ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، علی قسیم النار والجنہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی دیکھو دو طرح کے معنی روایات میں جب آپ غور کرتے ہیں تو نئے نئے نکات سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال گفتگو بہت طولانی نہ ہو جائے، چونکہ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ 20 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. برادران گرامی، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اچھی طرح اس پہ غور کریں. عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں الجنس الی الجنس یمیل. فارسی میں بھی ایک محاورہ ہے، یہی محاورہ، لیکن وہ شعر کی شکل میں ہے. کبوتر با کبوتر باز باباز کند ہر جنس با ہم جنس پرواز. جس کی جیسی فطرت ہوگی وہ اسی فطرت کے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اگر فطرت میں بلندی ہے تو بلند انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا. اگر فطرت میں پستی ہے تو پست انسانوں کے ساتھ رہنے کو پسند کرے گا. ایک کرپٹ انسان، ایک دہشت گرد انسان، وہ کبھی بھی کسی عادل اور پاکیزہ انسان کو پسند نہیں کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے پورا نظام بنا کے دیا تھا. اگر میرے بعد اس نظام پہ چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. نظام بنا کے دیا تھا، اس نظام کو چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ ظاہر ہے وہ انحراف پیدا ہو گیا راستے سے، پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف پیدا ہو گیا. وہ انحراف آگے بڑھتے 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 وہاں تک پہنچ گیا کہ عجیب و غریب نتائج سامنے آ گئے. پھر ہر طرح کے لوگ اقتدار پہ آئے، ہر طرح کے لوگ. میں آج تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا حضرت امام حسن عسکری کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کی زندگی میں 6 خلفاء گزرے ہیں، بنی عباس کے 6 خلفاء. ان 6 خلفاء میں جو پہلا تھا وہ متوکل. متوکل کے بارے میں پڑھ کے مجھے بڑی حیرت ہو گئی. عجیب و غریب پرلے درجے کا احمق انسان، یعنی فکری اعتبار سے پست، رذیل. ایک تو ہوتا ہے مثلا اپنی دنیا کے لیے کم از کم، جیسے اس زمانے کے حکمران ہیں وہ اتنے پست نہیں ہیں، وہ اتنے پست نہیں ہیں، وہ تدبیر کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، بھلے اس میں مثلا نفس کی بلندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنے بھی پست نہیں ہیں. یہ تو واقعی پست تھا، یعنی نہایت درجے کا شہوت ران. 500 سے زیادہ تو اس کی کنیزیں تھیں، اس کے شب و روز انہی کے ساتھ گزرتا تھا، کنیزوں کے ساتھ. شراب، کنیز، اور جناب ایسے درباری لوگ جو جیسے جوکرز نہیں ہوتے ہیں، مزاحیہ، مسخرے قسم کے لوگوں کو پال کے رکھا تھا. وہ اسے خوش کرنے کے لیے لطیفے بنا بنا کے سناتے تھے، وہ خوش ہوتا تھا اسی سے. یعنی یہ کوئی انسان ہے؟ یہ کوئی ایسا حکمرانی پر پہنچنے والا انسان ایسا ہونا چاہیے؟ یہ وہ اس کے اندر جو اہل البیت علیہم السلام کی نسبت جو نفرت اس میں تھی اور جو تعصب اس میں پایا جاتا تھا، اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ پستیاں یہ ہے.
دیکھیں اگر پیغمبر کی ہدایت سے ہٹ گئے تو ایسے لوگ اقتدار پہ آئے، عجیب و غریب لوگ۔ اب ظاہر ہے جب ایسے لوگ اقتدار پہ آئیں گے تو آپ کے خیال میں یہ کسی امام معصوم کو پسند کرے گا؟ میں نے ابھی کہہ دیا الجنس الی الجنس یمیل، کرپٹ آدمی کرپٹ کو پسند کرتا ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، باز کے ساتھ پرواز کرنے کے لیے باز کی خصوصیت ہونی چاہیے اندر، اگر اس کے اندر بھی یہ خصوصیت نہیں تو کہاں باز کی طرح سے باز کے فضاؤں میں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا ہے یہ۔ تو یہ لوگ خود تھے کرپٹ قسم کے لوگ، یہ کبھی کسی امام معصوم کو پسند کرتے، لہذا طبیعی طور پر ممکن نہیں تھا ان دونوں کے درمیان میل ہونا۔ ایک تو وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہمیشہ خوف میں رہتے تھے، یعنی جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں یہ سب ہمیشہ اس خوف میں رہتے تھے کہ لوگ امام کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس حکومت بھی ہے، درہم و دینار بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہم دیتے بھی ہیں، لوگوں کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہم سے راضی نہیں ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اس کے باوجود سب ان کی طرف جاتے ہیں، دلوں پر حکومت ان کی ہے۔ لہذا ان کو ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی باتوں میں آ کے ہماری حکومت ہم سے چھین نہ لے۔ ایک مسئلہ یہ رہتا تھا، تمام خلفاء کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ یہ دو دیکھو کیوں دشمنیاں تھیں، ان دو دشمنیوں کی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ ہاں ائمہ علیہم السلام کے ساتھ دشمنیاں کیوں تھیں؟ وجہ یہ ہے۔ تیسری چیز جو دشمنی کی وجہ نظر آتی ہے وہ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح طور پر متعدد حدیثوں میں یہ بات آئی تھی کہ پیغمبر کی اطرت میں 12 امام ہوں گے اور 12واں مہدی ہوگا، اور مہدی کے ہاتھوں سے ظلم کا نظام کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سب نے پڑھا تھا، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ 11واں ہے، 12واں ان کا فرزند ہے، لہذا ان کو ہمیشہ زیر نظر رکھنا چاہتے تھے۔ جتنے بھی ان کے خلفاء تھے، یہ 6 خلفاء، ان سب کا یہی کام تھا، ان کو ہمیشہ زیر نظر رکھتے تھے کہ کہیں کسی طرح سے وہ 12واں وجود میں آنے نہ پائے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں یہ خدا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جس طرح سے فرعون کر رہا تھا نا خدا کے ساتھ جنگ، اسی طرح سے یہ خدا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ فرعون کی بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح سے موسیٰ پیدا ہونے نہ پائے۔ اس موسیٰ کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو اس نے قتل کیا، لیکن مگر کیا وہ حضرت موسیٰ کو روک پائے؟ جب خدا کا ارادہ محقق ہوگا تو موسیٰ وہیں پیدا ہوگا جہاں پر اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں ہی پلے گا۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ پلا، ارادہ خدا اس طرح سے تھا۔ وہی فرعون جو موسیٰ کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اسی فرعون کی عقلوں پر پردے پڑ گئے، اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب وہ بچہ تیرتا ہوا اس کے محل کے سامنے سے آیا تو اسی بچے کو اٹھا لیا، اس کو پالا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ یہی موسیٰ ہوگا، یہ بات آئی ہی نہیں، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور کیا آپ نے، خدا جہاں چاہتا ہے وہ عقلوں کو بند کر دیتا ہے، یہ ان کی عقلیں بند ہو گئی۔ تو جس طرح سے اس فرعون احمق نے خدا کے ساتھ جنگ کی تھی، یہ اپنے زمانے کے فرعونوں نے، ان کی کوشش یہ تھی کہ زمانے کا موسیٰ پیدا ہونے نہ پائے۔ اس لیے حضرت امام حسن عسکری کے اوپر سختیاں کرتے تھے، سب سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن عجیب بات ہے، جس کسی خلیفہ نے بھی ان کو بند کر دیا اور جس زندان میں بھی بند کر دیا، کچھ عرصے کے بعد وہ زندان بان ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، عاشق۔ پھر اس زندان جو جیلر ہوتا تھا اس کو چینج کر کے کسی اور کو لاتے تھے، وہ پھر وہ عاشق ہو جاتا تھا، پھر اسے ہٹاتے تھے کسی اور کو لے آتے تھے، پھر وہ عاشق ہو جاتا تھا۔ کردار کی بلندی ایسی تھی، جس طرح سے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان کے زمانے میں ایک رقاصہ کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ 2 نتائج لینا چاہتے تھے، یا تو خود امام ہی بہک جائے گا نعوذ باللہ ان کے خیال میں، اگر نہ بھی بہکے تو یہ چیخے گی بیچ میں ایک مقام پر آ کر، وہ ویلا کرے گی کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کیا، مثلا یہ کیا،
تاکہ امام کو بدنام کیا جا سکے۔ تدبیر یہ تھی، اس کو جو بھیجا تھا وہ اسی تدبیر کے ساتھ بھیجا تھا۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ داخل ہوئی زندان میں تو دیکھا امام سجدے میں ہے۔ وہ اس انتظار میں رہی کہ سجدے سے سر اٹھائے گا، نماز ختم ہو جائے گی تو میں ان سے ملوں گی۔ اس دوران میں حضرت سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تکرار سے تلاوت فرما رہے تھے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس خاتون نے دیکھا کہ نہ صرف امام بلکہ جیل کے تمام ذرے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہے ہیں۔ امام سبحان ربی الاعلی و بحمدہ فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ تمام ذرات سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں امام کے ساتھ۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ سجدے میں گر گئی، امام کے ساتھ اس نے بھی کہنا شروع کر دیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ دیکھیں، خدا اپنے ولی کی عزت کو یعنی خراب ہونے نہیں دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے مثلا یہ جو کائنات میں جو تسبیح ہوتی ہے وہ ہم نہیں سنتے ہیں، آپ بھی نہیں سنتے ہیں، لیکن ایک رقاصہ خاتون اس کے پردے سے، اس کے کانوں سے وہ پردے ہٹا دی اور خدا نے اس کو سننے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی عزت کا مسئلہ تھا، لہذا اس کو سننے دیا۔ یہ خدائی کام ہے، ہاں، خداوند متعال ایسا کرتا ہے، اس کو سننے دیا۔ جس طرح سے وہ سجدے میں گری اور حکومت کی تدبیر فیل ہو گئی، اسی طرح سے حضرت امام حسن عسکری کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ آتے تھے وہ، کچھ عرصے کے بعد امام کے گرویدہ ہوتے تھے۔ ایک شخص معتمد کے زمانے میں، جو سب سے آخری خلیفہ ہے، اس کے زمانے میں ایک شخص تھا، نحریر نام تھا، نہایت متعصب اور ناصبی قسم کا انسان، بدبودار ناصبی۔ اس کی دشمنی اہل البیت علیہ السلام کی نسبت دشمنی سر چڑھ کے بولتی تھی۔ چنانچہ خلیفہ نے اسی کو مقرر کر دیا، اسی کو مقرر کر دو جیل کے اوپر، سختی کے ساتھ رکھے گا۔ اس نے سختی کی، بڑی سختیاں کی، اتنی سختی کی کہ اس کی بیوی مخالف ہو گئی اس کے ساتھ۔ کہا خدا کا خوف کرو، یہ فرزند رسول ہے، کل قیامت میں رسول اللہ کے سامنے تم کس طرح پیش ہو جاؤ گے، تم کیا کر رہے ہو یہ۔ بیوی نے سختی سے مخالفت کی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اسی راستے پہ چلوں گا۔ بالآخر اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، کل دیکھو تم جس کے کی محبت میں گرفتار اور جس کو اپنا امام مانتی ہو، اس کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو وحشی درندوں کے سامنے ڈال دوں گا، شیروں کے سامنے۔ خلافت کا ایک زو تھا، ایک جانور، وہاں پر وہ دربار خلافت کے جانور پالے جاتے تھے، ان میں شیروں کا ایک پنجرہ تھا، بہت سارے شیر رہتے تھے۔ امام حسن عسکری کو لے جا کے اس شیروں کے درمیان ڈالنا چاہتا کہ ان کو یہ شیر چیر پھاڑ کے کھا لے۔ لے گیا، لے کے اب یہ دیکھو، پھر خدا یعنی چاہتا ہے کہ آپ کی عظمت ظاہر ہو۔ خداوند متعال کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں کراتا جب تک اتمام حجت نہ ہو۔ اتمام حجت جب تک نہ ہو خدا کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر اتمام حجت کرنا ضروری تھا، لہذا اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کو میں ڈال دوں گا شیروں کے سامنے۔ لے گیا، شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ کیا دیکھتا ہے، اور صرف یہ خود تھوڑی تھا، پورا مجمع تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے شیر حضرت امام حسن عسکری کے قدموں میں اپنے سر رکھ کر اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں، اور حضرت امام حسن عسکری نے ان کے سروں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ پھر دیکھا کہ جناب وہ جتنے بھی لوگوں کو بلایا تھا تاکہ امام کی مثلا اس حالت کو دیکھیں، وہ سب کے سب مومن ہو گئے۔ یہ حالتیں مسلسل امام حسن عسکری کے سامنے پیش آتی رہیں۔ چنانچہ معتمد نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جن کو بھی میں مقرر کرتا ہوں یہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا اس کو میں اپنے زیر نظر رکھوں گا براہ راست۔ معتمد نے اپنے زیر نظر رکھا 2 سال تک۔ اس 2 سال کے عرصے میں اس نے دیکھا ہمیشہ امام حسن عسکری راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اصلاً کسی دنیا کی طرف توجہ نہیں۔ اس کو خوف یہ تھا کہ مانی ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتا ہے، خوف یہ تھا، کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے، عبادت میں مصروف ہیں ہمیشہ۔ بالآخر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب ان کو جانے دو، یہ ہمارے لیے کوئی نقصان تو نہیں، ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا سکتا ہے،
ان کو جانے دو۔ چنانچہ اس نے 255 ہجری قمری میں آزاد کر دیا، اور 256 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی کی ولادت ہوئی۔ بلند آواز صلوات پڑھو۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز صلوات پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ نظام حق ہے، نہ فرعون اپنی فرعونیت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی پیدائش کو روک سکا، نہ معتمد اس زمانے کا یہ فرعون اپنی فرعونی طبیعت کے ذریعے سے اپنے زمانے کے حجت کو پیدا ہونے سے روک سکا۔ جب خدا ارادہ کر لیتا ہے اپنے کسی کام کو انجام دینے کا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرعون بھی اپنی حماقت میں خدا کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ اس زمانے کا فرعون بھی اپنی حماقت میں امام کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ امام حسن عسکری کو بڑی تکلیفیں دی ان 2 سالوں کے اندر، جب معتمد نے اپنے براہ راست زیر نظر رکھا تھا، بہت تکلیف دی۔ روایات میں اس طرح سے ہے کہ 24 سال کی عمر میں حضرت امام حسن عسکری اتنے نحیف اور لاغر ہو گئے تھے کہ ضعیفی کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ ایسے جیل میں رکھا تھا جہاں روشنی کا گزر نہیں تھا، تاریکی تھی پوری۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں واقعا کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ ہمیں دن اور رات کا پتہ نہ چلے، کب دن ہو گیا کب رات ہو گئی کچھ پتہ نہ چلے۔ اور یہ سلسلہ بھی کوئی چند دن نہیں، 2 سال تک انسان اس طرح سے رہے تو کیا حال ہو جائے گا، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھوڑ دیا، آزاد کیا، لیکن آزاد کرنے کے بعد پھر حضرت امام حسن عسکری نے اپنی شیعوں کے ساتھ روابط اور تعلقات بنانا شروع کر دی، ادھر سے ادھر سے مختلف جگہوں سے لوگ آنے لگے، پھر خوف ہو گیا اس کو، پھر ڈر گیا، اور بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ امام حسن عسکری کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ کو اسی طرح سے جس طرح سے ہر خلیفہ نے اپنے زمانے کے حجت کو قتل کیا ہے، اسی طرح سے اس ملعون نے بھی زہر دے دیا، اور حضرت امام حسن عسکری کو ایسا زہر دیا تھا کہ اس زہر سے حضرت کا پورا بدن زرد ہو گیا، اور زرد ہونے کے بعد حضرت امام حسن عسکری بستر پہ آ کر ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی کو اگر خشکی پہ رکھ دیا جائے تو وہ جس طرح سے بے چین ہو کے تڑپتی ہے، امام حسن عسکری اس طرح تڑپتے تھے۔ لیکن حضرت امام زمان کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ امام زمان، آپ کے لیے یہ بھی مصیبت تھی کہ آپ مسلسل حکومت کے زیر نظر ہونے کی وجہ سے اپنے والد گرامی کے سامنے آ بھی نہیں سکتے تھے، امام زمان سامنے نہیں آ سکتے تھے، حضرت امام مہدی ہوتے ہوئے بھی امام حسن عسکری سے دور تھے، اور امام حسن عسکری اس تکلیف اور مصیبت کے عالم میں اور غربت کے عالم میں دنیا سے پرواز کر ان کی روح نے پرواز کیا، اور حضرت امام زمان یتیم ہو گئے، اور اس کے بعد اجرکم علی اللہ حضرت امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے تجہیز اور تکفین کے انتظامات خود امام زمان نے انجام دیے، غائبانہ طور پر انجام دینے کے بعد جب آپ کے بدن کو تیار کیا تو حکومت نے بھی یہ چاہا کہ حضرت امام حسن عسکری کو غسل دے دیا جائے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا، اور جعفر جو حضرت امام حسن عسکری کے بھائی تھے ان کو حکومت نے تیار کیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب جعفر نماز پڑھانے کے لیے آئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تکبیر پڑھنے کے قریب تھے کہ ایک بچہ آ گیا سامنے، اور حضرت جعفر کے ابا کو پکڑ کر کہا کہ تاخر یا عم، چچا جان پیچھے ہٹ جائیے، امام کے اوپر نماز امام ہی پڑھاتا ہے، میں امام ہوں، میں نماز پڑھاؤں گا، تجھے نماز پڑھانے کا حق نہیں ہے۔ جعفر پیچھے ہٹ گیا، امام زمان نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد امام حسن عسکری کا جنازہ نہایت اہتمام کے ساتھ اٹھا، اور امام علی النقی کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مگر سلام ہو، میں سلام عرض کرنا چاہوں گا امام زین العابدین کے اوپر، اگرچہ امام زمان کی مصیبت عظیم مصیبت ہے، مگر امام زمان نے اپنے بابا کے اوپر نماز
نماز بھی پڑھائی اور ان کا جنازہ اہتمام سے بھی اٹھا اور اپنے بابا کے پہلو میں دفن بھی ہو گئے. مگر وائے مصیبت امام زین العابدین کی مصیبت کہ آپ اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے اور آپ نہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا سکے. آپ کو ایسے وقت میں قیدی بنا کے لے جایا گیا جب امام حسین علیہ السلام کا بدن اطہر صحرائے کربلا میں پڑا ہوا تھا اور حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی اور گلے میں طوق خاردار. اس حالت میں آپ کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا. جناب اولیاء مکرمہ زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی کے عریان بدن پر جب پڑ گئی تو ایک مرتبہ چیخ کے جناب زینب نے فرمایا یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. نانا جان آپ کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے تھے. اے میرے نانا آؤ اپنے عزیز حسین کے بدن کو دیکھو کس طرح سے کربلا کی زمین میں پڑا ہوا ہے کہ نہ اس کے اوپر کفن ہے نہ لباس اور اپنے خون میں غلطان ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء.